آج سب سے زیادہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اماموں کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی۔ بہت بڑے بڑے عالم، مولانا، مقرر تقریروں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر خرچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری مثالیں دیتے ہیں اور اماموں کی تنخواہ کا رونا روتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ تنخواہ ملتی کس چیز کی ہے۔ تنخواہ ملتی ہے جس چیز کے لیے جو ادارہ کھولا گیا ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، جو مقصد ہیں، اس کے جو ٹارگیٹ ہیں، ان کو جس کے اندر پورا کرنے کی صلاحیت ہو، اسی کو سیلری ملتی ہے۔ ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوچنگ سینٹر میں ایک ان پڑھ شخص کو بچوں کو پڑھانے کی نوکری دی جائے اور ایک پڑھے لکھے شخص کو چوکیدار کی نوکری دی جائے۔ جو جس مقام پر ہے اسے وہی نوکری دی جاتی ہے اور اسی حساب کی سیلری دی جاتی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے امام لوگ مسجد میں کیا کر رہے ہیں۔ نماز پڑھانا اور نکاح پڑھانا، اس کے علاوہ اب کوئی کام اماموں کا نہیں رہ گیا ہے۔ یہ میں بہت کھلے دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں، کہنا ہر کوئی چاہتا ہے لیکن کہتے نہیں، اور جو کہتا ہے ہم اسی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ تم یہ کرنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد یہ ہے، تم چھوٹی شہرت کمانا چاہتے ہو۔ مطلب ہم بہت عجیب اسٹائل ٹائپ کے ہو گئے ہیں۔ ہم کو ایک سائیکولوجی کے سسٹم کے تحت ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، ہمارے ذہنوں کو جکڑا گیا ہے۔ اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے کہ کسی پر اٹیک مت کرو، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کمزور ہے، تم کچے مسلمان ہو، تم بیکار مسلمان ہو، تم بگڑے ہوئے مسلمان ہو۔ اگر کوئی صحیح راہ دکھانا چاہتا ہے تو ایسے جملے اس کو سننے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہوگی کہ امام نماز اور نکاح پڑھانے کے علاوہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ رزق کی بے قدری اگر کہیں ہوتی ہے تو اماموں کے حجرے میں ہوتی ہے۔ آپ تلاش کر سکتے ہیں، 80% اماموں کے حجرے ایسے ہیں جہاں رزق کی ناقدری ہوتی ہے، بے قدری ہوتی ہے، جہاں سے یہ تعلیم دی جانی چاہیے تھی کہ رزق کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق کا کتنا احترام کیا ہے، کتنی عزت کی ہے، اور یہ رزق کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے کتنے بڑے انجام بھگتنا پڑتے ہیں۔ امام لوگ معاشرے کو، محلے کو، اپنی مسجد کے انڈر آنے والے ماحول کو، محلے کو کتنا سدھارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ غور و فکر تمام مسلمان کریں تو سب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صرف حافظ کو امامت کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے، مکمل عالم ہی امامت کر سکتا ہے۔ امامت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایسے کوچنگ سینٹر ہیں معاشرے کے لیے، ایسے اسکول ہیں، ایسے ادارے ہیں کہ ایسا اسلام نے ایک ایسا سسٹم دے دیا ہے مسلمانوں کو۔ پوری دنیا کے مذاہب جب میٹنگ کرتے ہیں تو لوگوں کو اعلان کر کے، اشتہار لگا کے بلاتے ہیں، لیکن اسلام نے ایک ایسا سسٹم مسلمانوں کو دے دیا ہے کہ یہاں نہ اشتہار لگانے ہیں، نہ بار بار اعلان کرنا ہے۔ اتنا زبردست سسٹم بنا دیا ہے کہ ایٹومیٹکلی ہم 5 بار اعلان کریں اور لوگ وہاں آئیں، اور ان کا ایک سردار بھی چن دیے جس کو امام کہتے ہیں۔ وہ امام انہیں تبلیغ کرے۔ یہاں سے یہ اسلام کے سینٹر ہیں، یہ کوچنگ سینٹر ہیں اسلام کے۔ یہاں سے معاشرہ تبدیل ہوگا۔ یہاں صرف نماز پڑھانا مقصد نہیں ہے، نکاح پڑھانا مقصد نہیں ہے۔ یہاں جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے معاشرے کو بنایا جائے، معاشرے کی خرابیوں کو دور کیا جائے، معاشرے میں تبدیلی لائی جائے۔ ایک ٹیچر کا کیا کام ہوتا ہے؟ بچے کو پڑھانا تاکہ اس کے اچھے مارکس آئیں، وہ بچہ آگے چل کر معاشرے میں تبدیلی لائے، وہ ایک اچھا انسان بنے، اپنے گھر میں تبدیلی لائے۔ اسکول کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ معاشرہ اچھا بنے۔ یہ اسکول ہے ہماری مسجد، تو یہاں پر جس کو ہم رکھ رہے ہیں ٹیچر کو، وہ ٹیلنٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف نماز اور نکاح کے لیے امام کو نہ رکھیں، کمی دونوں طرف ہے۔ مسجد کے انتظامیہ کی بھی کمی ہے اور مدارسوں کی بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے بہت بڑی۔ امامت کر کون رہا ہے آج کل؟ اگر آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے اور اپنا چشمہ ہٹا کر دیکھیں گے تو یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ آج امامت صرف اور صرف وہی شخص کر رہا ہے جس کو پیسے کی، روزی روٹی کی بہت زیادہ تنگی ہے۔ اب آپ بتائیں، جو شخص صرف اور صرف روزی روٹی کے مقصد سے امامت کے لیے آیا ہے، وہ حق بات کھل کر کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اس معاشرے کو دیکھ کر،
اس کی گندگی دیکھ کر اندر اندر گھٹن محسوس کرے گا، اندر اندر کوفت محسوس کرے گا، لیکن اس گھٹن کو الفاظ نہیں دے سکتا، اس وجہ سے کہ اگر وہ الفاظ دے گا تو اس کو مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو مدارس میں یہ ٹریننگ دینی چاہیے باقاعدہ، جس طریقے سے بچوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ گھٹنے ڈھکے ہوئے ہونا چاہیے، چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے اور کرتا پجامہ ہونا چاہیے۔ شروع سے یہ بہت کمپلسری ماحول ہے جو ہر بچے کو دینا ہی دینا ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی بہت زیادہ پٹائی ہوگی، مطلب اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے مدرسے میں۔ کتنا بھی اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہو، داڑھی ضرور رکھے گا اگر مدرسے میں پڑھتا ہے۔ کتنا بھی امیر ہو، کرتا پجامہ ہی پہننے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ دوسرا لباس بالکل نہیں۔ کتنا بھی زیادہ پڑھا لکھا ہو، 5 ٹائم کی نماز اسے مدرسے میں پڑھنا ہے، نہیں پڑھے گا تو پٹائی ہوگی۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو مدرسے کے بچے مرتے دم تک کرتے رہتے ہیں مدرسے میں، اور انہیں اس چیز کی ایسی لت لگ جاتی ہے کہ پوری زندگی وہ کرتا پجامہ ہی پہنتے ہیں، پوری زندگی وہ داڑھی رکھتے ہیں، اور پوری زندگی 5 ٹائم کی نماز پڑھاتے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے امام۔ یہ داڑھی نہیں مڑا سکتے، جینز پینٹ نہیں پہن سکتے، چاہے ان کی کتنی بھی خواہش ہو۔ یہ اس ماحول میں جکڑ جاتے ہیں، کچھ اس ماحول کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، کچھ اللہ اور رسول کے لیے ہی جاتے ہیں مدرسے میں۔ 3 طرح کی کوالٹی ہیں، ایک تو اللہ رسول سے ڈر کر محبت میں، دوسرے اس ماحول میں چلے گئے تو اس کی عادت پڑ گئی، تیسرے جنہوں نے ڈر کے اس کو اپنا لیا تو اس کو اپنا ہی لیا۔ سمجھنے والی بات ضرورت یہ ہے کہ امامت کا جو مقصد ہے، جو اسلام نے جو مقصد دیے ہیں، معاشرے کو تبدیل کرنا، اس کی ٹریننگ مدرسوں میں کب دی جائے گی؟ جتنے سخت ہم لباس کو لے کر ہیں، جتنے سخت ہم داڑھی کو لے کر ہیں، جتنے سخت ہم نماز کو لے کر ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہر حافظ کے داڑھی ہے، ہر حافظ کرتا پجامہ پہنتا ہے، ہر امام 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو کیا ہم یہ تبدیلی نہیں لا سکتے، ایسا ذہن نہیں بنا سکتے اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹس کا کہ انہیں ایسا ٹریننگ دے، ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ کسی سے بھی نہ ڈریں، حق بات کہیں، ان کا اللہ پر اتنا مضبوط ایمان ہو کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، لوگوں کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی انہیں دی جائے، ایسی ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ حق بات کہیں، اور جب امام حق بات کہنا شروع کر دیں گے بغیر ڈرے ہوئے، بغیر امامت کے جانے کے ڈر کے، تو معاشرہ ایٹومیٹکلی تبدیل ہونے لگے گا۔ اماموں سے معاشرہ ہے، معاشرے سے امام نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ امام ہی سے معاشرہ ہے، معاشرے سے امام نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اندھیرا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ماحول چینج ہوا۔ حضرت عمر معاشرے کی طرح نہیں بنے، بلکہ معاشرہ حضرت عمر کی طرح بنا۔ تو اماموں کو جب اتنی طاقت دی جائے گی، ان کے ذہن میں شروع ہی سے، بچپن ہی سے مدرسوں میں یہ چیز بھی ڈال دی جائے گی کہ تمہیں صرف اور صرف حق ہی بولنا ہے، اور امامت کے جو مقصد ہیں ان مقصدوں کو بتا دیا جائے گا، تب مجھے لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے اور ان کی تنخواہ بھی خود بخود بڑھ جائے گی۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے